یہ جسد خاکی، یہ تابوت ہے حزب اللہ کمانڈر فؤاد شکر کا۔ بقول حزب اللہ ان کے قائد حسن نصر اللہ کے رائٹ ہینڈ مانے جانے والے کمانڈر فؤاد کو اسرائیل نے ایک ایئر اسٹرائیک میں شہید کر دیا۔ اپنے کمانڈر کی موت کے بعد سے لبنان کی شیعہ تنظیم حزب اللہ بے حد غم و غصے میں ہے۔ حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم ایک مشعل تھامے ہوئے ہیں، غزہ کے لوگوں کے لیے، ساؤتھ لبنان کے لیے، عراق کے لیے، یمن کے لیے۔ یہ جلتی ہوئی مشعلیں نہیں بجھائی جا سکتی۔ کمانڈر فؤاد کے جاں بحق ہونے کے 48 گھنٹے کے بھیتر ہی حزب اللہ نے اسرائیل کو نشانے پر لے لیا۔ جی ہاں، اسرائیل پر جنگ کا خطرہ منڈرا رہا ہے، چاروں طرف سے گھرتا جا رہا ہے اسرائیل پر ایران، لبنان اور آس پاس کے دیگر ملکوں کی طرف سے کبھی بھی بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی ایئر انڈیا نے اسرائیل جانے والی تمام اڑانیں 8 اگست تک رد کر دی ہیں۔ ایئر انڈیا نے باقاعدہ بیان جاری کر کے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے تیل ابیب جانے والی سبھی فلائٹس رد کی جاتی ہیں۔ ایئر انڈیا نے بتایا کہ ہماری پرائیورٹی مسافروں اور کرو ممبر کی حفاظت ہے۔ سنگاپور، تائیوان اور چائنا نے بھی اپنی فلائٹس کے روٹ بدل دیے ہیں۔ سبھی نے ایران اور اسرائیل کے آسمان پر سے نہ گزرنے کی صلاح دی ہے۔ ایئر لائنز کمپنیوں کا یہ خدشہ صحیح ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران حمایتی لبنانی تنظیم حزب اللہ کے کمانڈر حج محسن عرف فؤاد شکر کی موت کے 48 گھنٹے بعد ہی حزب اللہ نے اسرائیل پر ایئر اسٹرائیک کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حزب اللہ نے لبنان سے نارتھ اسرائیل پر قریب 70 راکٹ داغے ہیں، جس سے کچھ اسرائیلی شہریوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ حالانکہ اسرائیلی فورس IDF نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے ذریعے داغے گئے کتیوشا راکٹس کو آئرن ڈوم تکنیک کے ذریعے ہوا میں ہی مار گرایا گیا۔ صرف 5 راکٹ ہی اسرائیل کی سرحد پر گرے، وہ بھی خالی علاقے میں، جس سے کسی کو بھی نقصان کی خبر نہیں ہے۔ دراصل 27 جولائی کو حزب اللہ نے اسرائیل پر پچھلے قریب 10 مہینے کا سب سے بڑا حملہ کیا تھا۔ اس نے لبنان سے گولان ہائٹس کے فٹ بال گراؤنڈ پر راکٹ داغے تھے، جس میں 12 لوگوں کی موت ہو گئی تھی، ان میں بچے اور جوان شامل تھے۔ قریب 30 لوگ گھائل ہوئے تھے۔ اسی کے جواب میں اسرائیلی سینا نے 30 جولائی کو ایئر اسٹرائیک کیا اور حزب اللہ کمانڈر فؤاد شکر کو مار گرایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کمانڈر فؤاد حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ کے بے حد قریبی تھے۔ ان کی موت سے بھڑکے حزب اللہ نے نارتھ اسرائیل پر راکٹوں کی جھڑی لگا دی۔ وہیں دوسری طرف تہران میں حماس پولیٹیکل چیف اسماعیل ہانیہ کے قتل سے ایران بوکھلایا ہوا ہے۔ ایران نے بھی قسم کھائی ہے کہ مہمان کو گھر میں گھس کر مارنے والوں سے بدلہ لیا جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ جس گھر میں اسماعیل ہانیہ کو مارا گیا وہاں 2 ماہ پہلے سے بم چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اس حرکت سے بے حد غصائی ایرانی پراکسی تنظیمیں لبنان کے علاوہ یمن، سیریا اور عراق سے بھی اسرائیل کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ حماس چیف کو آخری وداعی دینے پورا ایران جیسے تہران کی سڑکوں پر اتر آیا تھا۔ غم کے پرتیک کالے لباس میں دور دور تک صرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ وہیں قطر میں اسماعیل ہانیہ کا شو جب پہنچا تو اپنے شوہر کا آخری دیدار کرتے ہوئے ان کی بیوی نے انہیں مہان شہید بتایا۔ تو ان حالات میں اسرائیل پر یدھ کے بادل منڈرا رہے ہیں۔ جانکار مانتے ہیں کہ ایران اسرائیل سے سیدھے تو نہیں بھیڑے گا، لیکن حزب اللہ یا دیگر فورسز کے ذریعے بڑے حملے کروا سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پچھلی بار کی طرح ایران سے ہی 1500 کلومیٹر دور اسرائیل پر میزائلوں کی بوچھار ہو جائے۔ ایسے میں کئی ممالک آنے والے دنوں میں اپنے لوگوں کو اسرائیل اور ایران سے دور رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ وہیں اسرائیل کی فورسز بھی ہائی الرٹ پر ہیں۔ جانکار مانتے ہیں کہ خود کو مضبوط دکھانے کے لیے ایران اسرائیل پر کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران اور حزب اللہ اسرائیل پر ایک ساتھ 2 طرف سے حملہ کر سکتے ہیں۔ ایران کے پاس بڑی فوج اور ہتھیار ہے، وہیں حزب اللہ دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط مسلح تنظیم ہے۔ اگر 2 طرفہ حملہ ہوا تو اسرائیل کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایران کے تیور بتا رہے ہیں کہ اس بار وہ اسرائیل کو بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے۔